بات کی جائے گی، لیکن آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کل ذکر مصطفیٰ کی جتنی ضرورت تھی، کل مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی جتنی ضرورت تھی، اس سے زیادہ ضرورت آج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دوسرے مکاتب فکر سے متعلق یا ان سے متاثر اگر احباب آئے ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یا گھروں میں کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر کوئی سن رہا ہے، خدا کرے میری آواز اس کے دل تک پہنچے۔ توجہ فرمائے، دو عالمی جنگیں ہو چکی ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی، ذرا دھیان سے سنتے جانا، تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی اسی قوم کو سربلندی حاصل ہوگی، وہی قوم دنیا کی مارکیٹ کے اندر قابض رہے گی، وہی قوم دنیا کے تخت پر براجمان رہے گی، وہی قوم دنیا کا تاج اپنے سر پہ سجائے گی۔ گویا کہ تیسری عالمی جنگ کو لوگ فائنلی جنگ تصور کر رہے ہیں کہ اگر جس نے تیسری عالمی جنگ جیت لی اسی کے سر تاج ہے دنیا کی فتح کا، اسی کے پیروں کے نیچے تخت ہے کائنات کا، اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چابیاں ہوگی عالمی مارکیٹ کی، اسی کے ہاتھ میں لوگوں کے عروج و زوال کے معاملات ہوں گے۔ اس طرح لوگ تصور کر رہے ہیں، اور اب تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بنائے جا چکے ہیں جس کا آپ ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ صائبین ہو، چاہے وہ اللہ اکبر ملحدین ہو، سب نے تیاری کر لی تیسری عالمی جنگ کی۔ اگر کوئی نہتا ہے، اگر کوئی بے ہتھیار ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والی قوم، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ہاتھوں میں اللہ اکبر ہتھیار رکھنے کی بجائے ہاتھوں میں تسبیحاں رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بغل میں پاپ رکھنے کی بجائے بغلوں میں قرآن رکھتی ہے، بلکہ یہ کہتا ہوں رکھتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے جو لوگ بے چین اور بے قرار ہے، شروع تو کرنے کے لیے لوگ بالکل ایک پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیتنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کے پاس جتنے ہتھیار ہیں وہ اتنا جلدی سے جو ہے اجلت کر رہا ہے تیسری عالمی جنگ کے لیے، لیکن پوری دنیا کو اگر خطرہ ہے، پوری دنیا کو اگر خوف ہے تو قوم مسلم سے خوف ہے، مسلمانوں سے خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، احد کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، خندق و خیبر کے نقشے ان کے سامنے موجود ہے۔ دنیا کے پاس ہتھیار ہے لیکن نہتے مسلمانوں سے دنیا ڈر کیوں رہی ہے، دنیا خوفزدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں ایک طرف 1000 تھے، ایک طرف 313 تھے، 313 میں بھی سب کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بڑے بڑے اہل دانش، اہل علم، اہل تقوی، اہل خرد یہاں پر موجود ہے، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، اور پھر انٹرنیٹ کا دور ہے، اگر میری بیان کردہ روایت میں کوئی شک ہو تو آپ گھر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہتھیار، بڑے بڑے ہتھیار، اس دور کے جتنے جدید ہتھیار ہو سکتے تھے ان کے ہاتھوں میں موجود، شراب کے مٹکے ان کے پاس، ناچنے والیاں ان کے پاس، گانے والیاں ان کے پاس، ایسے طرف کے سامان ان کے پاس، رقص و سرود کی محفلوں کے سامان ان کے پاس، اور 313 نہتے ہیں، 313 نہتے ہیں، اور ان نہتوں کے پاس اللہ اکبر سواریاں بھی نہیں ہے۔ ایک ایک سواری پر 3 لوگ بیٹھ کر کے آئے ہیں، اور 3 کیسے بیٹھے؟ ایک ساتھ 3 نہیں بیٹھے، بلکہ کیسے باری مقرر کی گئی، اتنی دور تک یہ بیٹھے گا، اتنی دور تک وہ بیٹھے گا، اتنی دور تک وہ بیٹھے گا۔ ہر مسلمان کی سواری پر 2 مسلمان مزید مقرر ہے، 2 چلتے ساتھ میں، ایک اوپر بیٹھتا ہے، لیکن چشم فلک نے اور پشت زمین نے یہ منظر دیکھا کہ جب بدر کے قائد کو بدر کی طرف جاتا دیکھا گیا تو اس وقت میرے آقا کے پاس بھی سواری تھی اونٹنی، حضور علیہ السلام نے اور مسلمانوں سے کہا 2 کو اپنے ساتھ شامل کر لو، تو اپنے ساتھ بھی 2 لوگوں کو شامل کیا، اپنی اونٹنی پر بھی 2 لوگوں کی باری لگائی، ایک مولا علی کی اور ایک مرشد ابھی مرشد کی۔ اللہ اکبر۔ جب اپنی باری ختم ہوئی حضور اترنے لگے، میں
کہتا ہوں لاؤ دنیا میں کوئی ایسا قائد، لاؤ دنیا میں کوئی ایسا رہنما، لاؤ دنیا میں کوئی ایسا رہبر اور کے تخت و تاج پر غاصبانہ بیٹھنے والا قائد تو ملے گا، لیکن اپنی سواری پر غلاموں کو بیٹھانے والا اگر سب سے پہلے کوئی ہے تو آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ واہ 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 واہ۔ لوگ کہتے فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اپنی سواری پہ بٹھایا، کیا میں نے بات کہا سلام ہے عمر ابن خطاب کو، لیکن عمر کے سامنے کسی اور کا اسوہ بھی تو تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ اس کو مت بھولیے، فاروق اعظم کا کردار بڑا ہے، لیکن فاروق اعظم نے کسی کو دیکھا تھا۔ واہ اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر مولا علی مرشد ابن ابی مرشد کو مقرر کیا باری پر۔ جب اپنی باری ختم ہوئی حضور نیچے آئے، فرمایا علی چڑھو۔ علی مرتضیٰ نے کہا میرے ماں باپ پہ قربان، غلام سوار ہو آقا چلے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ کہا مرشد تو، کہا حضور میرے ماں باپ پہ قربان میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ اب تیور نبوت بدلے، توجہ کرنا، چھوڑ دیں اس کو جیسا اب ویسی، سرکار کی محفلیں چھوڑیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ توجہ کریں، جو جہاں ہے جیسے ویسی رہنے دے، جتنی دیر تک تھوڑی سی گفتگو سن لے۔ دونوں نے کہا حضور ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تیور مصطفیٰ جان رحمت بدلے اور فرمایا تم دونوں نہیں بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ کہا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کیا؟ اللہ اللہ، تم دونوں تیور نبوت کی گفتگو تو دیکھیں، بٹھانے کے لیے غلاموں کو کس طرح اصرار ہو رہا ہے، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ گردنیں جھک گئی، آپ سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ خیر سے اس وقت تک 1857 کے بعد انگریزوں کی بنائے ہوئے فرقے نہیں تھے، وہ تو رسول اللہ کے بنائے ہوئے مسلمان تھے۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح؟ بلکہ ان کی گردنیں تو جھک گئی۔ وہ جانتے تھے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، گردنیں جھک گئی، لیکن ایک جملہ کا اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے فوراً دوسرا جملہ عاجزی کا آ گیا، تاکہ اللہ اکبر اظہار اختیار بھی ہو جائے اور پھر انکساری اور عاجزی کی انتہا بھی ہو جائے۔ فرمایا کیا تم دونوں زیادہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ گردنیں جھک گئی۔ پھر فرمایا کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی ضرورت نیکیوں کو ہے۔ توجہ کریں، لوگ ہم سے کہتے ہیں بدعت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی ضرورت نیکی کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ نیکی کریں وہی تو عبادت ہو جاتی ہے، جو آپ کریں وہی عبادت ہوتی ہے، اور جو آپ چھوڑ دیں وہ عبادت نہیں ہوتی۔ کا کیا مطلب؟ امین القادری نے کیا بک دیا؟ میں نے کہا کیا بک دیا؟ سن، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اب پتا چلا اللہ سے قریب ہونے کا سب سے آسان نصاب کون سا؟ تو کہا سجدہ۔ تو میں نے کہا جب سجدہ ہے تو کتنی بار کرے گا ایک رکعت میں؟ کہا کہ جب ہے اچھی چیز تو زیادہ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ سجدہ ہی کرو، قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے 2 بار کیا ایک رکعت میں، کہا نہیں میں نے 4 بار کرنا، میں نے 5 بار کرنا، کیونکہ ملنا قرب ہے۔ مفتی صاحب فتویٰ کیا دیں گے؟ ہر مکتبہ فکر کا مفتی فتویٰ کیا دے گا؟ اور 4-5 بار کرنے والے تیری نماز ہی نہ ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ صرف 2 بار کرنے سے ہوگی۔ کیوں نہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، تو پھر 2 مرتبہ کی بجائے 3 بار کرنے، قریب ہونے کا ضابطہ ہے، قریب ہونے کا اصول ہے۔ تو تب بندہ کہے گا، کسی بھی مکتبہ فکر کا کہے گا نادان، رسول اللہ نے ایک رکعت میں 2 ہی مرتبہ کیا، اسی لیے 2 ہی مرتبہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سجدہ نیکی ہے، مگر نیکی کی ضرورت مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں، بلکہ نیکی کو ضرورت مصطفیٰ ہے۔
ہوگا کیونکہ میرے محبوب نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات یہ واہ بات یہ ہے کہ نیکی کی ضرورت مصطفیٰ جان رحمت کی بجائے نیکی کو ضرورت ہے، نیکی کو ضرورت ہے حضور کی، ذمہ داری ذکر دلیل میں نے دے دی۔ دوسری بات دیکھیں، رمضان شریف کا روزہ کتنی برکت والی چیز ہے، لیکن اگر کوئی 29 شعبان سے رکھنا شروع کرے تو بولے بھائی اللہ کے رسول فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اگر رکھتا ہوا آ رہا ہے تو الگ بات ہے، یوم الشک ہے تو الگ بات ہے، پیر جمعرات کو رکھتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن خاص 29 شعبان کو اس نے شروع کیا کہ ایک میرا چھوٹ نہ جائے احتیاطاً، تو اللہ کے رسول فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ روزہ ہی تو رکھا ہے، جب میں نے نہیں رکھا تو تو کیوں رکھے گا؟ بات یہ ہے، میں چاند دیکھ کے تو حضور علیہ السلام بات دور نکلی، جلدی جلدی عنوان پہ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کیا تم میں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ گردنیں جھک گئی، کیا مجھے نیکی نہیں چاہیے؟ اور حضور علیہ السلام نے ضد کر کے اصرار کر کے ان کو اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ آپ غور کریں، بدر کا منظر، یہ تو میں نے جو وہ ایسے ضمنی طور پہ کہہ دیا، لیکن بدر میں ایک سواری پہ 3 لوگ، 313 میں سے صرف تلوار 8 لوگوں کے پاس، 313 میں تلوار کتنوں کے پاس؟ توجہ کرنا، تیسری عالمی جنگ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، دھیان دینا، اس لیے کہ تیسری عالمی جنگ میری اور آپ کی داڑھی کے بال سفید ہونے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید شروع ہو جائے، اتنا یاد رکھنا، اور اس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا کیونکہ ہم بھی عالم میں ہے، ہم بھی دنیا میں ہے، ہم بھی کائنات میں ہے، اس لیے میں زمینی حقائق کی بات کرنے لگا ہوں، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لوگ آپ سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ لوگ مسلمانوں سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی تو ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں، نہ ہتھیار ہے بیچاروں کے پاس، نہ کچھ ہے بیچاروں کے پاس، لیکن ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہے کیوں؟ بدر کا نقشہ سامنے ہے، بدر کا نقشہ کیا سامنے ہے؟ ایک طرف 1000 ہے پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ، دوسری طرف بھوکے پیاسے ہیں، 313 ہے، سواریاں بھی نہیں ہے، ننگے بھوکے ہیں، اللہ اکبر، جن کے پاس لنگی ہے لپیٹنے کے لیے، اس کے پاس اوپر کا کرتا اور چادر بھی نہیں ہے، ذرا تو دور کی بات ہے، بہت لوگوں کے پاس اوپر کا کرتا بھی پہننے کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ بات تاریخ اور سیر کے حوالے سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ اکبر، بدر کے میدان میں بہت سے اصحاب رسول ایسے تھے کہ جن کے بدن پہ کرتا نہیں تھا، بغیر کرتے کے جنہوں نے جنگ لڑی ہے، لوگ زرہ پہن کے آتے ہیں، خود پہن کے آتے ہیں، لیکن میرے نبی کے عشاق بغیر کرتے کے تھے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں بھی ایک بات کر دوں، آج لوگ رسول اللہ کے صحابہ پر باتیں کرتے ہیں، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، میں کہتا ہوں تو 1400 سال کے بعد آیا ہے ہریالی میں چرنے کے لیے، جنہوں نے قربانیاں دی ہے ان پہ زبان کھولنے سے پہلے سوچ، تجھ سے تو 10 منٹ کی نیند بھی فجر میں قربان نہیں ہوتی، انہوں نے تو خاندان قربان کیا، گھر لٹایا، مال دیا، مکہ جیسا وطن مصطفیٰ جان رحمت کے لیے چھوڑ دیا، اور آج 1400 سال کے بعد تو بیٹھ کر کے ان کے کردار میں بات کر دے گا، تو ان کے کردار میں گفتگو کرے گا۔ ابن اسیر نے یہ کہہ دیا، ابن کثیر نے وہ کہہ دیا، کیا اسیر کثیر لگا رکھا ہے؟ ہم نے کثیر اور کثیر کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے جب رسول اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے، بلکہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا، جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جب اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا، اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، تو تم بیچ میں کیوں اپنی باتیں ڈالتے ہو؟ تم سے تو 10 منٹ کی نیند بھی فجر میں قربان نہیں ہوتی۔ انہوں نے مکہ جیسا شہر چھوڑا، انہوں نے باپ چھوڑا، انہوں نے خاندان چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، آج یہ دن دکھا رہے ہو، حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، حضور کے صحابہ میں بیٹھ کر کے بکواس کرتے ہو، حضور کے صحابہ کے کردار میں باتیں کرتے ہو۔ نہیں نہیں، آپ کا منصب ہی نہیں۔ ایک عام عالم دین، عام عالم دین کی بات کرو، جو عالم دین ہے، اس سے چہرہ گھمنڈ سے پھیرو گے۔ ابھی علامہ صادق رضوی صاحب بیان کر رہے تھے، قبلے سے قبر میں چہرہ پھیر گیا۔ غریب نواز کہتے ہیں جو علماء سے اور مشائخ سے چہرہ پھیرے گا
اللہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہ رکھے گا. جو اللہ. صحابہ جو علماء سے چہرہ پھیر لے, اپنے دور کے مشائخ سے پھیر لے, اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں رہتا. جو رسول اللہ کے صحابہ سے چہرہ پھیر لے, اللہ, صرف اللہ. چہرہ نہیں پھیرے بلکہ بکواس کرے اور پھر اس پر یہ سوچے کہ میں بڑا محب اہل بیت ہوں. یاد رکھنا, ہم اہل سنت کے نزدیک محبت اہل بیت جان ایمان ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے احترام صحابیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر صحابیت کا احترام نہیں ہے تو اہل بیت کی محبت کے نام پہ کسی کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. اہل بیت کی محبت میں جتنا آگے جا سکتے جاؤ, لیکن صحابہ کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, 313 بدر میں ہے, 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے, اس میں سے بعض کی تلواریں ٹوٹی ہوئی ہے, 8 ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی بعض کی زنگ آلود ہے, کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں, اور سب کے سب بھوکے ہیں. بھوکے تو سبھی ہیں, سبھی بھوکے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے, روزہ افطار کیا ہے, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اور اللہ اکبر میدان میں آئے. تیسری عالمی جنگ کا میدان سجانے سے پہلے لوگ اسلام کی پہلی جنگ کے میدان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور تم کو یہ بات محسوس کرنی پڑے گی مسلمانوں, کیا بات ہے؟ آپ کو محسوس کرنی ہوگی. 1000 کی طاقت, مکے کے سردار ایک طرف, قریش کے صنادید ایک طرف, اور وہ کمزور 313 ایک طرف. لیکن تاریخ گواہ ہے, یہودی اگر مورخ ہے اس کو پڑھو, عیسائی ہے اس کو بھی اٹھا کے پڑھو, مشرک ہے اس کو بھی پڑھو, کسی مکتبہ فکر کا اس کو پڑھو, سب نے لکھا 1000 ہار گئے, 313 جیت گئے. تو انسان کی عقل دنگ ہے. اب ہوش سے سننا, توجہ سے, اس کو بند کر. انسان کی عقل دنگ ہے, اس کو ہی بند. انسان کی عقل دنگ ہے. 313 جیتے کیسے جب 8 ہی تلوار تھی؟ ابھی تو لوگ ہم لوگوں پہ شک کرتے ہیں, مسجد میں چھپا رکھا ہوگا, گھر میں چھپا رکھا ہوگا. ارے نادان, تو کیا باتیں کرتا ہے؟ جن کے یہاں اسکول پڑھانے کے لیے بچوں کے کی فیس بھرنے پیسے نہیں, وہ قوم ہتھیار کیا خریدے گی اور کیا چھپا کے رکھے گی؟ لیکن تمہیں خوف کسی اور چیز سے ہے, اور تم بات کسی اور چیز کی کرتے ہو, اور میں اسی پر تمہیں لانا چاہتا ہوں. اے میری قوم کے جڑ چلا کے, اے خوش عقیدہ جوانوں, جوان کسی قوم کا مستقبل ہے, جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے, جوان انقلابی ہے, جوان حالات کے دھاروں کو بدلنے والا ہے, جوان قوم کی وہ زلف تقدیر جو الجھ چکی ہے اس کو ناخن تدبیر سے سنوارنے والا ہے. محسوس کرو, دنیا نے محسوس کیا تمہارے حسن کو, تم بھی محسوس کرو اپنے حسن کو. دنیا نے محسوس کیا تمہاری طاقت کو, تم بھی محسوس کرو تمہاری طاقت کو. تمہاری اصل قوت کیا ہے, تمہاری اصل طاقت کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو 313 کو ہم مٹھی میں پیس لیں گے, کل کا دن ہمارا دن ہوگا, کل کا دن ہمارا دن ہوگا, مسلمان ختم ہوں گے, اسلام کا چراغ بجھ جائے گا. لیکن دنیا نے دیکھا 1000 مغلوب ہو گئے, 313 غالب آ گئے. کیوں غالب آئے؟ آخر ہتھیار کیا تھے ان کے پاس؟ ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ایک ہی ہتھیار تھا, اور آج میں اسی ہتھیار پہ بات کروں گا. لوگ اپنے جلسوں میں ہتھیار بانٹ رہے ہیں, ذرا ہمیں بھی پھر کہنے دیجئے, آئیے ہم بھی ہتھیار دینے آئے ہیں. لیکن یہ ایسا ہتھیار ہے, اس کا نام تیر نہیں ہے, اس کا نام تلوار نہیں ہے, اس کا نام نیزہ نہیں ہے, اس کا نام بھالا نہیں ہے, اس کا نام بم نہیں ہے, اس کا نام میزائل نہیں ہے, اس کا نام اللہ اکبر پتھر نہیں ہے, اس کا نام لوہا نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے؟ وہ بازار میں نہیں ملتا, توجہ کرے, وہ بازار میں نہیں ملتا, وہ خاندانی وراثت میں نہیں ملتا. اللہ اکبر, وہ حسن قبح دیکھ کر کے نہیں ملتا, وہ کالا گورا دیکھ کر نہیں ملتا, وہ عربی اجمی دیکھ کے نہیں ملتا, وہ ان پڑھ علم والا دیکھ کے نہیں ملتا. ایک ہی ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس جو ہر دور کی پہچان, ہر عصر کی پہچان, ہر زمانے کی پہچان. ہاں یہی ہتھیار جب ان 72 کو ملا تھا میدان کربلا میں, تو یزید کی مغرور طاقت کو اس
ہتھیار نے دھول چٹا دیا تھا، یہی ہتھیار ملا تھا قادسیہ میں، اونٹوں کی سونڈیں کاٹ دی گئی تھی، یہی ہتھیار ملا تھا احد میں، کفر دھول چاٹ چکا تھا، یہی ہتھیار ملا تھا اللہ اکبر خیبر میں، تو دنیا پکارنے پہ مجبور ہو گئی، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون سا ہتھیار ہے جس پہ کامیابی یقینی ہے؟ اس ہتھیار کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، فالذین آمنوا بہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ہتھیار لے کے نکلو، کامیابی گارنٹیڈ نہیں ہے، ضمانتی نہیں ہے، یہ وہ ہتھیار دے رہا ہوں، اس میں کامیابی۔ قرآن کا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ کامیاب ہو گئے، قرآن کہہ رہے وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہو گئے؟ جن میں یہ صفات ہیں، جس کے پاس یہ جوہر ہے۔ کون سا جوہر؟ فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے۔ سب مومنوں، دنیا میں پونے دو سو ارب یعنی پونے 200 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لے آئے کامیاب وہ ہو گئے، لیکن بیچ میں ان کو کچھ کرنا پڑے گا۔ وَعَزَّرُوهُ، واہ واہ واہ، ان کے پاس جوہر یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، وَنَصَرُهُ، اور ان کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ نبی کی مدد کیا کرتے ہیں؟ یعنی جو دین نبی لے کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کی اشاعت کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور جو قرآن ہم نے نازل کیا نبی پر اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ تعظیم نبی، نصرت نبی، اتباع قرآن، جب یہ تین چیزیں ملتی ہے تو اس کو ایک جملے میں عشق رسول کہتے ہیں، سبحان محبت اللہ، رسول کہتے ہیں، تعظیم رسول کہتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار تھا بدر والوں کے پاس، بدر والوں کے پاس، جس نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ ان کے پاس کیا تھی؟ عزت رسول۔ نمبر 1 عزت رسول۔ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بڑے بھیا سے زیادہ، اپنے استاد سے زیادہ، اور اپنے قبیلے کے سردار سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی کا احترام کرتے تھے تو وہ آمینہ کے لال کا احترام کرتے تھے۔ اب ذرا توجہ کر کے آگے بڑھتے جانا، تیسری عالمی جنگ میں جیتو گے کیسے؟ اگر زندہ رہے تو کیسے فتح کا پاؤ گے؟ حالات میں کیسے مقابلہ کرو گے؟ یہ وہی ہتھیار ہے جو لوہے کا نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، وہ نہیں، یہ قوت ہے، قوت، یہ قوت ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا یہ قوت کیا ہے۔ پہلی قوت، تین چیزیں ملتی ہے تو وہ عشق رسول ترتیب پاتا ہے۔ نمبر 1 احترام رسول، عزت رسول۔ صحابہ کیسی عزت کرتے تھے؟ ایسی عزت وہ کسی کی نہیں کرتے تھے، بلکہ عزت کیسی تھی؟ اگر صحابی نماز میں ہوتا، نماز میں ذرا دھیان دینا، آپ علماء سے پوچھیں، کتابوں میں حدیثیں موجود ہے، بلکہ صحاح میں روایتیں موجود ہے، صحابی نماز میں ہوتا، نماز میں، اور رسول اللہ بلاتے فلاں ادھر آؤ، تو وہ نماز وہیں چھوڑ دیتا اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عزت تھی، نبی کا احترام تھا، نبی کی تعظیم تھی۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، دعوی عشق کرنا اور ہے، عاشق بن جانا اور ہے۔ تیسری عالمی جنگ ہو یا گھر کا ماحول ہو، وہ بندہ کبھی یہ جنگ جیت نہیں سکتا جو صرف نعرے والا عاشق ہو۔ زندگی کی ہر جنگ وہ جیتے گا جو سچا عاشق رسول ہو۔ حتیٰ کہ واللہ تاللہ باللہ قیامت کے دن بھی اللہ کے فرشتے اس کو نہ ڈھونڈ سکیں گے جو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا عاشق ہوگا۔ استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैदान महशर का अज़ाब भी, अल्लाहु अकबर। मैदान महशर का अज़ाब भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता जो सच्चा आशिक होगा। जहन्नम के शोले भी उसके सामने यूं कहते नजर आएंगे, ओ आशिक रसूल जल्दी से गुजर जा, तेरे इश्क की आग की वजह से मेरी आग ठंडी हो रही है। अल्लाह अल्लाह। सच्चे आशिक के दिल की आग जब जहन्नम की आग को ठंडा कर सकती है तो तीसरी आलमी जंग की औकात क्या है, सियासी हालात और इसके दाव पेच की हैसियत क्या है। लेकिन आज उम्मत को जरूरत है नारे वाला आशिक न बने बल्कि सच्चा आशिक। कैसा आशिक? अब ध्यान दे, मेरे दिल का दर्द है, जड़ चिल्ला वालों जरा ध्यान देना। कैसा इश्क? हुजूर ने नमाज में आवाज लगाई, फला इधर नमाज छोड़ कर आ गए। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या छोड़ा नबी की आवाज पे? एहतराम, इज्जत देखो, नबी की इज्जत देखो, एहतराम। क्या छोड़ा नबी की आवाज पे? नमाज छोड़ी। नमाज क्या? पूरे कुरान में 700 बार जिसका जिक्र है वो नमाज छोड़ी किसकी आवाज पे? नबी। नमाज। भाई नमाज छोड़ना अलग काम है, वाह वाह वाह। बल्कि अगर देखा जाए तो बज़ाहिर कह रहा हूं, छोड़ना इसलिए कह रहा हूं, छोड़ने तोड़ने में फर्क है। एक बंदा जो रोजा ही ना रखे रमजान शरीफ का, अल्लाह मेहताब साहब से पूछे, नुमा से पूछे, मैं नाम सबके नहीं जानता, जो रोजा ही ना रखे, जब वो रमजान शरीफ के बाद रखेगा तो कितने रखेगा? बोलो भाई, जितना जो मालूम बता दो, कितना रखेगा? एक ही रखेगा। रोजा नहीं रखा ना तो उसकी कज़ा उसके लिए एक ही है। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े अहले इल्म है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ उठा के, ये कोई बहुत मुश्किल मसला नहीं है, बारे शरीयत वगैरह में भी आप देख सकते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। रोजा नहीं रखा, कज़ा के तौर पे एक ही रखना, लेकिन रख के तोड़ दिया, क्या बात है, वाह 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 वाह। बात ये है, यहाँ लाना है आपको, रख के तोड़ दिया। अब कितने रखेगा? बोलो भाई, कितने? 60। नहीं रखा, इसको कहते छोड़ना, और रख के बीच में छोड़ा तो उसको क्या कहते हैं? बोलो भाई, तोड़। तो छोड़ना ज्यादा बुरा है कि तोड़ना? बोलो भाई, क्या? तोड़ना। भाई तोड़ने पे 60 है ना, छोड़ने पे तो एक ही है। तो रसूलुल्लाह ने बुलाया तो नमाज छोड़ी नहीं, बल्कि वो तो तोड़ी है ना। आप पूछे कोई नफिल नहीं पढ़े, इशा की 17 तो पढ़ते ही नहीं हम लोग, कोई बात नहीं, कोई इस पे बात भी नहीं करता, बल्कि जो 4 भी फर्ज नहीं पढ़ते वो भी बात नहीं करता। लेकिन आपसे पूछता हूं, अगर कोई नफिल ना पढ़े, कोई हुक्म है? अल्लाह साहब कोई हुक्म है? कुछ नहीं, बाद में पढ़ना है? नहीं, शुरू कर दी नफिल और अब तोड़ी, अब पढ़ना पड़ेगी, जरूरी है ना। नफिल तोड़ी, उसको पढ़ना पड़ेगी। शुरू नहीं की थी, कोई बात नहीं थी, शुरू कर दी, करके तोड़ दी तो पढ़ना पड़ेगी, उसकी कज़ा करनी पड़े। हालांकि नफिल की कज़ा नहीं है, लेकिन नफिल शुरू की, तोड़ दी, उसको आपको रोजा नफिल नहीं रखा, कोई बात नहीं, रख के तोड़ दिया, कज़ा करनी पड़ेगी। तो छोड़ने और तोड़ने का मसला समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ी मुश्किल होती है ना, लेकिन बात इश्क़ रसूल की है, और आप लोगों से थोड़ी मुश्किल करने में जरा अच्छा लगता है क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आपके छोड़ने में तोड़ने में फर्क समझ में आया कि नहीं? एक है छोड़ना, एक है रसूलुल्लाह के कहने पे छोड़ा नहीं, तोड़ा। बज़ाहिर तो तोड़ ही दिया ना, अधूरे से छोड़ के आए, तवज्जो करना, अधूरे से छोड़ के आए, लब्बैक कहा, हुजूर ने काम दिया, काम किया, फरमाया जा जा, किधर किबला, किधर काबा। मिसाल के तौर पे नमाज से बुलाया, शुरू किया अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, और वो जो भी पढ़ा, फिर फला इधर आओ, आए, सूरह फातिहा पढ़ी थी, सूरत मिलाना बाकी थी, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। कहा जाओ जरा बकरी का चारा ले आओ मेरे लिए, मेरी बकरियों का चारा, हुजूर ने हुक्म दिया, चारा ले आओ। गए, लाए, जो भी काम किया किए। अब हुजूर ने कहा जाओ काम हो गया, तो अब ये नमाज इनको दोबारा शुरू नहीं करना, दोबारा शुरू नहीं करना। क्यों? जहां से छोड़ी थी बस वहीं से पूरी करना। क्यों? इसलिए कि हुजूर के हुक्म पे अमल किया ना,
جی تو نماز کعبے سے منہ پھر گیا لیکن نماز بدستور قائم رہی. جی کعبے سے منہ پھر گیا, نماز بدستور قائم رہی. لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وَعَذَّرُوهُ, نماز چھوڑی آئے. حضور نے مدینے کی طرف رک کیا, مدینہ منورہ, مکہ جیسا شہر چھوڑا. کیوں؟ محبوب گیا, ہم کیوں رہے؟ لوگ ارے کعبہ ہے نا, کعبہ کا, کعبے سے میں نے کیا لینا, ہم عشق کے بندے ہیں. محبوب کعبہ چھوڑ کے گیا تو اب 1000 کعبہ, 1000 کعبے کی عظمت اپنی سر جگہ پر, سر آنکھوں پہ. محبوب گیا, ہم نے بھی بس ادھر جانا ہے. کس کو چھوڑا؟ کعبے والے شہر مکے کو. نماز میں بلایا, کس کو چھوڑا؟ نماز کو. ٹھیک. کلمہ پڑھایا, کس کو چھوڑا؟ ماں باپ کو. مطلب کتنی عزت کی ان لوگوں نے, کتنی عزت کی, کتنی کی. کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تو 2 روایت پڑھ دیتا ہوں, چلیے آسان کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام مولا علی کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹے, آنکھیں بند ہے, نزول وحی کا سلسلہ شروع ہے. علی پاک کی نماز نہیں ہوئی, عصر کی نماز نہیں پڑھی آپ نے. رسول اللہ پہ وحی کے آثار ہیں, آنکھیں بند ہیں اور نماز جا رہی ہے. کیا جا رہی ہے؟ نماز. سورج غروب ہو رہا ہے, مشہور ہے. علامہ جامی نے لکھا, امام یوسف نبہانی نے لکھا, ابن حجر نے لکھا, کس نے لکھا, کس کے نام لیے جائیں. زیادہ نام لے کر کے کوئی روب نہیں جمانا چاہتے آپ پر, اس لیے کہ ہم لوگ کوئی روب والے لوگ نہیں ہیں, صوفیہ کے در کے فقیر ہیں, ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہ تو سب لکھ کے جا چکے, ہمارے لیے آسانیاں کر چکے, ہمیں کچھ نہیں. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو جو دیکھا, جو ان سے سنا, وہی سنا رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے سب نے لکھا. توجہ کرنا, غروب ہو گیا سورج, مولا علی بدستور بیٹھے رہے, کوئی حرکت نہیں کی. اٹھا دیتے نا, حضور نماز نہیں ہوئی. کون سی نماز؟ بیچ والی نماز, جس کی اللہ نے خاص تاکید فرمائی نماز میں, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نماز کی پابندی کرو, بالخصوص بیچ والی ہے نا. لیکن مولا علی رو گئے, رو پڑے, مگر حضور کو کچھ کہا نہیں. کیا چھوڑی؟ بولو, کیا چھوڑی؟ تعظیم مصطفیٰ میں کیا چھوڑی؟ مکہ چھوڑا, آپ سن چکے. نمازیں توڑ دی, آپ سن چکے. بدر کا کے میدان میں جا رہے تھے, فرمایا روزے توڑ دو کیونکہ ہم جا رہے جنگ کے لیے. کچھ لوگوں کو تردد ہوا, حضور نے خود پانی پی لیا, کہا کہ جنگ میں ہم لوگ نہیں جائیں گے, روزہ رکھ کر کے پانی پی لیا, سب نے روزہ توڑ دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کل ملا کر یہ حضور کی عزت اور احترام وہ اتنا کرتے تھے کہ حضور نے جو چیز چھوڑنے کو کہہ دیا چھوڑ دی. ٹھیک ہے, قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. باپ چھوڑو, بھائی چھوڑو, اہل قرابت چھوڑو, اگر وہ رسول اللہ کا دشمن ہے سب کو چھوڑو. انہوں نے سب کو چھوڑا. کیسے چھوڑا؟ صدیق اکبر ایک مکہ مار کر آئے. مکہ صاحب تبرانی لکھتے ہیں, اور کانپ رہے تھے. کہا کیوں کانپتے ہو ابو بکر؟ کہا اپنے ابا کو مکہ مارا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ روایت نہ بیان کیا کرو. میں نے کہا کیوں نہ کیا کرو, جو دین ہے, جس کے دین میں کھوٹ ہوگا وہ چھپائے گا, ہم نہیں چھپاتے. ہمارا دین یہی ہے, بدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. کیوں مارا؟ صدیق اکبر نے باپ کو مکہ کیوں مارا؟ کہاں پر رہتے؟ کہا تو ایسا نہیں کیوں مارا؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی شان میں بے ادبی کر دی اس نے بے ادبی کی, اس کو مکہ مارا. اور آیا اس لیے نہیں ہو کہ بتاؤں کہ مکہ مارا, اس لیے آیا ہوں کہ اجازت دو اس کی گردن اڑا دو, کیونکہ ہم باپ نہیں چاہتے, ہم رسول پاک چاہتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ایسا نہ کر. کہا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے. حضور نے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باپ چھوڑا, میں جہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں آپ وہاں آ جائیں, اللہ کرے آ جائیں. اس لیے کہ کوئی فن خطابت میرے پاس نہیں, اس لیے میں بے چین ہو رہا ہوں. خدا کرے جہاں لانا چاہتا ہوں آ جائے. باپ چھوڑا, ماں چھوڑی. کیسے ماں؟ مصعب ابن عمیر کی امی کہتی ہے تجھ سے میرا پیار کتنا, مکے میں تجھ جیسا بیٹا کسی نے نہیں دیکھا, اتنا تو میرا وفادار, میرے بغیر نہیں رہتا, میرے بغیر نہیں کھاتا, میرے بغیر نہیں سوتا. مصعب تو نے کیا محمد کا کلمہ پڑھ لیا, چھوڑ اس کو. کہ نہیں چھوڑوں گا. پہلی بار ماں نے جواب سنا, نہیں چھوڑوں گا.
تو ماں کو بڑا غرور تھا، میرا بیٹا سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے. ماں نے کہا مجھے اگر اس کو نہیں چھوڑے گا مجھے چھوڑ دے. پھر ماں کو یہ تھا جب یہ دھمکی دوں گی تو واپس آئے گا. مصعب ابن عمیر کا اس کو نہیں چھوڑے گا مجھے چھوڑ دے. حضرت مصعب نے کہا واللہ تو جیسی 1000 مائیں میں اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں. باپ توجہ کرے، باپ چھوڑا، ماں چھوڑا، نماز توڑ دی، روزے توڑ دیے، مکہ چھوڑ دیا. کیوں؟ عزت رسول، احترام رسول، یہ ان کا ہتھیار تھا. اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا چھوڑا؟ اللہ اللہ. عزت رسول پہ آپ نے کیا چھوڑا؟ ہم نے کیا چھوڑا؟ عشق مصطفیٰ صرف جھنڈے اور ڈنڈے کا نام ہے؟ صرف گھروں پہ لائٹنگوں کا نام ہے؟ صرف کھیر کھچڑے شربت کا نام ہے؟ قرآن کہتا ہے عزت کرو، اور عزت کی تعریف یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ چھوڑو. کیا چھوڑا؟ وہ کہنے داڑھی مڈانا چھوڑ، انہوں نے ماں چھوڑی. آپ سے داڑھی نہیں مڈانا چھٹتی. اللہ. انہوں نے مکہ چھوڑا، آپ سے شراب نہیں چھٹتی. انہوں نے باپ چھوڑا، باپ آپ سے تاش کے پتے نہیں چھوٹتے. بات عزت کی کس کی ہے؟ جنت جہنم کے فیصلے بعد میں ہوں گے، یہاں تو عزت کی بات ہے. کوئی کہتا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا تو محلے میں کیا بات ہوتی ہے؟ ارے وہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا. عزت کرتا تو باپ کی بات مانتا. یہی تو بات ہے نا. کتنی عزت کر رہے ہو رسول اللہ کی. صرف جمعہ کے دن ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہو یا نبی سلام علیک، یہ عزت ہے؟ یہ عزت ہے یا منافقت ہے؟ اگر صرف اسی کا نام عزت ہے کہ 2 منٹ ہاتھ باندھ کے یا نبی سلام علیک پڑھو، پھر وہ جو کہتے رہے اس کے خلاف زندگی گزارو. زنا کے اڈے میں برابر جا رہے ہو، شراب کے اڈے میں برابر جا رہے ہو، جوا کے اڈے میں برابر جا رہے ہو، عورتوں کے ساتھ پاپ کی زندگی گزار رہے ہو. اپنی خلوتوں کو، اپنی راتوں کو ذرا اندازہ کرو، رات کی تنہائیوں کو کس انداز سے گزار رہے ہو، کس کی عزت کی پامالی کر رہے ہو. سب سے بڑا بے ادب ہے کون؟ عزت کی تعریف اور کیا؟ عزت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو کہہ دو اس پر عمل کرنا یہ عزت کرنا ہے، اس کو پامال کرنا یہ بے عزتی کرنا ہے. یہی تو ہے اور کیا ہے. صحابہ نے کیسی عزت کی. قرآن نے ایمان کی بات پہلی شرط لگائی وَعَزَّرُوهُ. انگوٹھے چومنا نفل ہے عزت کے معیار میں، عزت کے ماحول میں نفل ہے، مستحب ہے. لیکن ان آنکھوں کو پاپ سے بچانا یہ عزت رسول کے لیے فرض ہے. عورت پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہو پھر انگوٹھا چومتے ہو، کس منہ سے چومتے ہو؟ مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے کہا میں نے کبھی اپنا خود کا سطر نہیں دیکھا. مولا علی کہتے ہیں اہل عشق اور اہل عزت کی بات ذرا دیکھو، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. میں تھوڑے سے تلخ جملے کہنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ جلسہ کرنا میرا پیشہ نہیں. جلسے میں آنا یہ عبادت ہے میرے لیے، اور عبادت پبلک کے لیے نہیں کی جاتی، عبادت یار کے لیے کی جاتی ہے. واہ. اس لیے آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا، لیکن آپ کے فائدے کی ضرور کہوں گا. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ہم انگوٹھے چومنے کے مخالف نہیں، اگر ہوتے تو منیر العین ہمارے یہاں سے کیوں شائع ہوتی. لوگوں نے 2-4 سطروں میں ختم کر دیا قصہ انگوٹھا چومنے کا، ہمارے یہاں سے پورا رسالہ شائع ہوا ہے منیر العین. اور وہ دلیلیں ہیں کہ اس سے واقعی آنکھیں منور ہو جاتی ہیں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سنیو میری قوم کے جوانوں، عزت کس کو کہتے رسول اللہ کی؟ مولائے کائنات شیر خدا سید السادات علی مرتضیٰ، جس کے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار، جس کی بیوی تمام عورتوں کی سردار، جس کے چچا زاد تمام نبیوں کے سردار، جو خود سارے ولیوں کا سردار. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت دیتا ہو وہ علی مرتضیٰ. مجھ سے کسی نے پوچھا اور فرقوں میں ولایت کیوں نہیں؟ میں نے کہا ان کی علی سے جمتی نہیں. واہ واہ واہ.
کیا بات ہے، ان کی علی سے جمتی نہیں. اگر رافضی تو بڑا نام لیتے ہیں، ان کو کیوں نہیں؟ میں نے کہا ان کی علی کے امام سے نہیں جمتی. کیا بات ہے، جس کی علی سے نہیں جمتی اس کو بھی علی نہیں دیتے، اور جس کی علی کے اماموں سے نہیں جمتی علی اس کو بھی نہیں دیتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہماری تو علی سے بھی جمتی ہے اور علی کے اماموں سے بھی جمتی ہے. اسی لیے ہمارے محرابوں میں 4 یار کے نام لکھے ہوتے ہیں.